ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ بدر کی طرف رواں دواں ہے۔ بدر پہنچنے سے پہلے بدر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ سب حضرات کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جنگ کیوں ہوئی۔ جیسے میں نے پہلے آپ سب حضرات کو بتایا کہ ہم لوگ جس روڈ پر سفر کر رہے ہیں اس رستے کا نام ہے طریق انبیاء، انبیاء صلوات والسلام والا راستہ۔ اسی رستے سے 70 انبیاء اکرام کا گزر ہوا اور اسی رستے سے آقا صلوات والسلام کا بھی گزر ہوا۔ ان پہاڑوں نے ہمارے 70 نبیوں کی زیارت کی ہے، ہمارے آقا صلوات والسلام کی زیارت کی ہے۔ زیادہ تر گاڑیاں بڑے روڈ سے جاتی ہیں، ڈرائیور بھائی سے ریکویسٹ کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے جاتے ہوئے چند زیارات جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سب حضرات ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حجاج کرام ایک بار باواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی وسلم۔ غزوہ بدر، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ٹوٹل 83 جنگیں لڑی گئی، 83، جن میں سے 21 اور 27 کے درمیان غزوات ہیں۔ باقی جنگوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، ان جنگوں کو سریہ جنگیں کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک کو لڑی گئی۔ یہ جنگ ایک ہی دن میں شروع ہوئی اور ایک ہی دن میں ختم ہو گئی۔ اس جنگ کو یوم الفرقان کا نام بھی دیا گیا ہے، فتح کا دن، کامیابی کا دن۔ بھائی اس کو ایسے نہیں کرو یار، خراب ہو جاتی پھر چیزیں، پھر آپ بولتے ہو کہ نہیں ہو رہے۔ فتح کا دن، کامیابی کا دن۔ اس کے بعد جو ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزاری۔ 40 سال کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کسی کا مال کھایا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے بتا سکتا ہے؟ تو سب لوگ کہنے لگے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ جیسا صادق الامین پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ مکہ والوں کی جو امانتیں ہوتی تھی وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوتی تھی۔ اس جنگ کا جو دورانیہ ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 17 رجب کو مدینہ سے نکلے اور 17 رمضان کو جنگ ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 17 شعبان کو مدینہ سے نکلے اور 17 رمضان کو جنگ ہوئی۔ یعنی پہلی روایت میں 2 مہینے کا سفر بنتا ہے اور دوسری روایت میں 1 مہینے کا سفر بنتا ہے، یعنی 1 سے 2 مہینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی وادیوں کے اندر گزارے ہیں۔ اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے کہا کہ میں نے اگر آپ کسی سے جھوٹ بولا ہو، کسی کا مال کھایا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے بتا سکتا ہے؟ تو سارے مکہ والے ایک زبان ہو کر بولے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ جیسا صادق الامین پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ مکہ والوں کی جو امانتیں ہوتی تھی وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر کھڑا ہوا ہے تو کیا آپ لوگ میری بات کا یقین کریں گے؟ تو سب لوگ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں نے جا کر دیکھا بھی کہ واقعی کوئی لشکر آ تو نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے، طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے، ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ اس وقت آگے سے جواب دینے کا حکم نہیں تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے برداشت کرنے کا کہا۔ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مکہ والوں کے ظلم حد سے بڑھنے لگے۔ جب ظلم حد سے بڑھنے لگے، بات برداشت سے باہر ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام نے اپنی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف فرمائی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو اس وقت تک مدینہ کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا، مدینہ کا پرانا نام تھا وادی یثرب، جس کا مطلب ہے دکھوں والی، تکلیفوں والی، پریشانیوں والی وادی۔
باہر سے کوئی بندہ بھی اس وادی میں نہیں آتا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے, ہمیں بیماریاں لگ جائیں گی, ہم پریشانیوں میں گھر جائیں گے. پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے مدینہ منورہ رکھا, جس کا مطلب ہے رحمتوں والا, برکتوں والا, شفاؤں والا, روشنیوں والا شہر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس شہر کی آب و ہوا میں شفا ہے, اس شہر کی مٹی میں شفا ہے, اس شہر کے اندر ملحق وبائیں داخل نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس شہر کے اندر ملحق وبائیں داخل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, مثال کے طور پر بھی تھوڑی دیر پہلے کورونا گزری ہے, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدینے میں رہنے والا کوئی شخص فلاں گلی کے اندر, فلاں محلے کے اندر کورونا کی وجہ سے فوت ہوا ہو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اس شہر کے اندر ملحق وبائیں داخل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبائل کے ساتھ معاہدے فرما لیے. معاہدہ کیا فرمایا؟ معاہدہ یہ فرمایا کہ اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے, اس کا دفاع کریں گے. اور اگر کوئی دو قبائل مدینہ کے اندر آپس میں لڑتے ہیں تو کوئی تیسرا قبیلہ ان کا ساتھ نہیں دے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبائل کے ساتھ یہ معاہدے فرما لیے. یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ مدینہ کے اندر پہلے سے آباد تھا, اس قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ساتھ بھی یہی معاہدے فرمائے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی تشہیر ہونے لگی. جیسے جیسے اسلام کی تشہیر ہونے لگی, مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے. جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی, کفار مکہ کو مکہ میں بیٹھ کر تکلیف ہونے لگی کہ مسلمان دن بدن زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو کفار مکہ نے بنو قریظہ کو بڑا قبیلہ ہونے کی حیثیت سے خط لکھا کہ آپ نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے, آپ اس کو یہاں سے نکالیں, نہیں تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے اور آپ کا سارا سامان لوٹ کر لے جائیں گے. وہ خط جو ہے بنو قریظہ تک پہنچا. بنو قریظہ سے بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی. ادھر مکہ والوں نے تیاریاں شروع کر دی. تیاریاں انہوں نے کیا شروع کی؟ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم پورے مکہ کے اندر اعلان کریں اور ایک تجارتی قافلہ اکٹھا کیا جائے. وہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جائے گا, وہاں جا کر تجارت کرے گا. اس تجارت سے جو ہمیں نفع ہوگا, جو فائدہ ہوگا, اس نفع کے ہم جنگی ہتھیار خریدیں گے. جنگی ہتھیار کیا تھے؟ تیر, تلواریں, زیرہ, نیزے وغیرہ, سونے چاندی کے ذخائر. کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار ہوا. اس تجارتی قافلے کی قیادت جو تھی ابو سفیان کر رہے تھے. ابو سفیان ابھی تک اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. پورے مکہ کے اندر اعلان ہو گیا اور ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ اکٹھا کیا گیا اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا نفع زیادہ آئے گا, اتنے ہم جنگی ہتھیار زیادہ خرید کر کے لا سکیں گے. ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار ہوا, وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا. ملک شام کا رستہ جو ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف ہو جاتا ہے. ابھی جس سائڈ پر ہم لوگ جا رہے ہیں اس سائڈ پر مکہ ہے, اس سائڈ پر مکہ ہے. ملک شام وہ مدینہ سے شمال کی طرف ہو جاتا ہے. وہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا. ملک شام جاتے ہوئے رستے میں جو شہر, جو آبادی, جو علاقے آئے, وہاں سے وہ چیزیں بیچتے خریدتے ہوئے ملک شام پہنچے. ملک شام جا کر انہوں نے تجارت کی. اس تجارت سے انہیں بہت نفع ہوا, بہت فائدہ ہوا. اس نفع کے انہوں نے جنگی ہتھیار خریدے. جنگی ہتھیار کیا تھے؟ تیر, تلواریں, زیرہ, نیزے وغیرہ, سونے چاندی کے ذخائر. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 اونٹوں کے اوپر لاد کر وہ جنگی ساز و سامان لے کر واپس مکہ کے لیے روانہ ہوئے. جب واپس مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا, ایسا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ رکھیے, آگے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک وادی آ رہی ہے. اس وادی کا نام ہے وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبیلہ بنو غفار جو تھا وہ اس جگہ پر آباد تھا. تھوڑے سے گھر الٹے ہاتھ کی طرف بھی ہیں, زیادہ تر گھر جو ہیں وہ یہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں. 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی یہ وادی موجود ہے. پہلے دور کے اندر لوگ ایسے پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے اور ایسے پہاڑوں کے اوپر رہا کرتے تھے. وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبیلہ بنو غفار جو تھا وہ اس جگہ پر آباد تھا. بالکل حالت کی دکھائی.
اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مکہ والے جنگی ہتھیار لے کر آ رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی کہ مکہ والوں کی دشمنی ہمارے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو جنگی ہتھیار لے کر آ رہے ہیں انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کرنے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہتھیار مکہ پہنچنے سے پہلے ہم اپنے قبضے میں کر لیں. نہ ان کے پاس ہتھیار ہوں گے نہ وہ ہمارے خلاف جنگ کر سکیں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے اندر اعلان نہیں فرمایا. جو صحابہ کرام مسجد نبی میں موجود تھے انہیں دعوت دی, رستے میں آتے ہوئے جو صحابہ کرام ملے انہیں دعوت دی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں سے نکلے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کی جو ترتیب ہے پیر سقیہ جو میں نے آپ کو دکھائی ترکی اسٹیشن والی, اس جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کی ترتیب بنائی, بچوں کو واپس کیا, بوڑھوں کو واپس کیا اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو اختیار دیا کہ اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. کل کو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بولے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی. جب 3 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو انصار صحابہ میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہمیں اب سمجھ آئی کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف تھا. ہمارے ماں باپ, ہمارے بیوی بچے آپ پر قربان, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو ساتھ لے کر ہی واپس آئیں گے. اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے تو چھوٹی عمر کے صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرا بڑا بھائی آپ کے ساتھ جا رہا ہے, میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کا آپس میں مقابلہ کروایا. مقابلہ کروا کر ان دونوں بھائیوں کو ساتھ لے لیا. ان 2 بھائیوں کے نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب لے کر وہاں سے نکلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انفرادی طاقت تھی, جو لوگ تھے, وہ 313 لوگ تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں جو سواریاں تھیں وہ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں میں جو ہتھیار تھے, کتابوں میں جو ذکر ملتا ہے 1 سے 8 تلواروں کا ذکر ملتا ہے, وہ بھی پوری سالم تلواریں نہیں تھی. کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا, کسی کا کوئی مسئلہ تھا, کسی کا کوئی مسئلہ تھا. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور کہا کہ اتنے رستے تک آپ 3 سفر کریں گے, پھر اگلے 3, پھر اگلے 3, پھر اگلے 3. اس طرح کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ترتیب بنائی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں سے نکلے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ پیر روحہ پر ڈالا. وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کی ترتیب بنائی, بچوں کو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کی ترتیب تبدیل فرمائی اور صحابہ کرام کو ٹولیوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ ان وادیوں کے اندر پھیل جاؤ, جس کو قافلے کے بارے میں خبر ملے وہ آ کر ہمیں بتائے, ہم سب مل کر اس کا تعاقب کر کے ان سے وہ جنگی ساز و سامان لے لیں گے. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ کوئی بندہ بھی رستے کے درمیان میں ہو کر نہیں چلے گا, رستے سے سائڈ پر ہو کر چلنا ہے, کیونکہ مکہ والے بڑے ہوشیار ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے قافلے کی خبر کے لیے رستے میں کوئی نہ کوئی بندے بٹھائے ہوں تو وہ اپنا رستہ تبدیل نہ کر لے. اس وجہ سے آپ لوگوں نے رستے کے درمیان میں ہو کر نہیں چلنا, رستے سے سائڈ پر ہو کر چلنا ہے. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں سے نکلے. چند صحابہ کرام جو تھے وہ پیچھے رہ گئے, انہیں پیاس لگی, وہ رستے میں ایک اور کنویں پہ رکے, وہاں سے انہوں نے پانی لیا, پانی لے کر آگے سفر جاری فرمایا. اسی دن کی بات ہے یا اس سے اگلے دن کی بات ہے, ابو سفیان کا قافلہ بھی بالکل اس کنویں کے قریب پہنچ گیا. جب اس کنویں کے قریب پہنچا تو ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں آگے جا کر کنواں تلاش کرتا ہوں, جس جگہ پر کنواں ملے گا ہم اس جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈالیں گے, آپ لوگوں نے رکنا نہیں, آہستہ آہستہ چلتے رہیں, میں آگے جا کر کنواں تلاش کرتا ہوں. وہ بندہ جب اس کنویں پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر آدمیوں کے پاؤں کے نشانات ہیں, اونٹوں کے پاؤں کے نشانات ہیں. وہ بندہ حیران ہوا, پریشان ہوا کہ ہم سے پہلے کوئی بھی قافلہ ملک شام سے مکہ کے لیے روانہ نہیں ہوا اور نہ ہی ہم سے بعد میں کوئی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوا ہے, تو یہ درمیان راستے میں کون لوگ ہو سکتے ہیں. وہ بندہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو وہاں سے اونٹوں کے لید نظر آئے. اس بندے نے وہ اونٹوں کے لید اٹھائے اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ اونٹ کس علاقے کی خوراک کھا کر آئے ہیں. اس بندے نے وہ اونٹوں کے لید اٹھائے, کھولا مسئلہ تو دیکھا اس میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی. جب کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی تو وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ مدینے والے ہو سکتے ہیں, کیونکہ مدینہ کے اندر کھجوریں زیادہ ہیں, وہ اپنے جانوروں کو کھجوریں وغیرہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد وہ بندہ وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے قافلے میں آیا, آ کر ساری صورتحال ابو سفیان کو بتلائی. ابو سفیان نے ایک بندے کو, بھائی یہ کس کا پانی گر رہا ہے,
काफिले में आया, आकर सारी सूरत हाल अबू सुफियान को बतलाई। अबू सुफियान ने एक बंदे को तेज तरीन सवारी दी और उसे कासिद बनाकर मक्का की तरफ रवाना किया और उसे कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है हमारी मदद के लिए बंदे लेकर आओ। और उसके बाद जो है अबू सुफियान ने अपने काफिले का रुख तब्दील किया। आपके सीधे हाथ की तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है उसको क्रॉस करते हुए आगे रेगिस्तान आ जाता है। उस रेगिस्तान को क्रॉस करते हुए आगे समंदर का किनारा, वो समंदर का किनारा लेते हुए जद्दा से मक्का के लिए रवाना हो गए। ये मुश्किल तरीन सफर उन्होंने इख्तियार कर लिया। उसके बाद वो कासिद जो था अभी मक्का पहुंचा नहीं था, तो मक्का के अंदर आका सल्लल्लाहु की फूफी ने 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखे। पहले दिन ख्वाब देखा कि पहाड़ से पत्थर गिरा, उसके टुकड़े हुए वो मक्का वालों के घरों में पड़े, वो चुप रही। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा, एक बंदा पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, ऐलान कर रहा है कि मक्का वाले अपने मरने के मकाम के लिए तैयार हो जाओ, फिर भी वो चुप रही। तीसरे दिन फिर ख्वाब देखा कि एक बंदा फटे हुए कपड़े हैं, लहू लुहान है, मक्का की गलियों में शोर कर रहा है कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा काफिला लुट गया। जब 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब देखा तो उन्होंने ये बात दूसरी औरतों को बतलाई। दूसरी औरतों से बात निकलते निकलते अबू जहल तक पहुंच गई। जब बात अबू जहल तक पहुंची, अबू जहल गुस्से में आ गया। अबू जहल मक्का हरम के बाहर बैठा हुआ था। हजरत अब्बास जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो तवाफ की नियत से हरम में जा रहे थे। अबू जहल ने हजरत अब्बास को बुलाया, बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि गालियां वगैरह दी और कहने लगा कि अब्बास क्या तुम्हारे खानदान में मर्द खत्म हो गए जो अब तुम्हारी औरतें ख्वाब देख रही हैं? पहले तुम्हारे भतीजे ने इतना बवाल खड़ा किया, नबूवत का ऐलान किया, अब तुम्हारी बहन जो है हमारे काफिले के बारे में बशारतें दे रही है। कल को ये ना हो कि ये भी बोले कि मैं नबिया बनने वाली हूँ। अबू जहल गुस्से में था, गुरूर में था, तकब्बर में था। अबू जहल कहने लगा कि अगर 3 दिन तक हमारे काफिले से कोई अच्छी या बुरी खबर ना आई तो मैं आपकी बहन को कत्ल कर दूंगा। हजरत अब्बास परेशान हुए, वापस घर तशरीफ लाए। 3 दिन गुजरने के बाद वो कासिद बिल्कुल मक्का के करीब पहुंच गया। जब मक्का के करीब पहुंचा तो वो जब मक्का में दाखिल होने लगा तो वो बंदा सोचने लगा कि अगर मैं जाकर ऐसे ही कहूंगा कि मदीने वालों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया तो कोई भी बंदा मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। वो कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो, या तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर बात झूठ की हुई या मजाक की हुई या सबूत की हुई तो मेरे पास तो कोई ऐसी चीज है नहीं अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए। तो उस बंदे ने क्या किया, अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए उस बंदे ने अपने कपड़े फाड़े, अपनी सवारी को जख्मी किया, उस सवारी से जो खून निकला वो अपने ऊपर लगाकर मक्का में दाखिल हो गया। जब मक्का में दाखिल हुआ उसने कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कूचा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर जाकर उसने ऐलान न किया हो। ऐलान क्या था? ऐलान यही था कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा काफिला लुट गया, मदीने वालों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। पूरे मक्का बाहर आ गया। जब पूरे मक्का बाहर आया बात अबू जहल तक पहुंच गई। अबू जहल ने उसको बुलाया और कहा कि आप पागल क्यों इतना शोर कर रहे हो, क्यों पूरे मक्का को बाहर निकाला हुआ है? तो वो बंदा कहने लगा कि मैं तिजारती काफिले से आया हूँ, मुझे काफिले वालों ने भेजा है, मदीने वालों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया है, लिहाजा हमारी मदद के लिए निकलो। उसके बाद अबू जहल चूंकि सरदार मक्का था, उसने पूरे मक्का के अंदर ऐलान कर दिया कि अगर आपको अपना माल चाहिए, अपने आदमी चाहिए तो हमारी मदद के लिए निकलो। और साथ उसने ये भी ऐलान किया कि कोई बंदा भी खाली हाथ नहीं आएगा, जिसके पास जो सवारी है वो भी साथ लेकर आए और जिसके पास जो जंगी हथियार है वो भी साथ लेकर आए। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। उस लश्कर की तादाद जो थी तकरीबन 1000 के करीब थी। उधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग थे? 313। बोलो तो सही। ऐसे तो समझ भी आ रही कि ऐसे मैं बोली जा रहा हूँ? गला गुस्सा करने का फायदा नहीं है, अगर समझ नहीं आ रही तो आ रही है तो फिर बोल कर थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहो, कोई मुझे पता लगे मैं जागते लोगों में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। उधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग थे? 313। इधर कुफार का 1000 का लश्कर। अबू जहल अपना लश्कर लेकर पूरी तैयारी के साथ, पूरे साजो सामान के साथ, गाने बजाने वाली को साथ लेकर, शराब कबाब को साथ लेकर, पूरी तैयारी के साथ अपना लश्कर लेकर वहां से निकला। बदर का रुख किया। अभी बदर पहुंचा नहीं था, दरमियान रास्ते में था कि मक्का से फिर पैगाम आ गया कि हमारा काफिला जो है वो बच के मक्का पहुंच चुका है, लिहाजा आप लोग वापस आ जाए। नहीं तब आगे एक वादी आ रही है, सीधे हाथ की तरफ देखें। इस वादी का नाम है वादी अल हमरा। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन पिंडी के गोलड़ा शरीफ वाले पीर साहब पीर मेर अली शाह साहब, पीर मेर अली शाह साहब जब यहाँ पर तशरीफ लाए हज की नियत से, तो उन्होंने इस वादी के अंदर क़याम फरमाया था और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर फर्ज नमाज तो दूर की बात कभी सुन्नतें तक कज़ा नहीं की थी। जब यहाँ पर पहुंचे तो थकावट की वजह से
ان کی آنکھ لگ گئی. غالباً ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا. جب آنکھ لگی تو خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مہر علی تم نیند میں اتنے غافل ہو گئے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک کلام لکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی. اس کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اج سکھ مترا دی وطری کہ بیڑی اداس گلیری اج نینا لایا کیوں چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملکانا احسنتا سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدن شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی محبور رکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نور میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقا رب دی شانہ کا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کی کتے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد حجاج کرام انہوں نے یہ کلام لکھا تھا. اس کے بعد حجاج کرام ابو جہل جو ہے مکہ سے پھر پیغام آ گیا کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ بچ کے مکہ پہنچ چکا ہے لہذا آپ لوگ واپس آ جائیں. یہ بات سننی تھی کہ ابو جہل کے لشکر کے دو ٹکڑے ہو گئے. آدھے لوگ کہنے لگے کہ ہمارا مال اور ہمارے آدمی بچ کے مکہ پہنچ چکے ہیں اب ہمیں جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم لوگ واپس جائیں گے. اور آدھے لوگ کہنے لگے جیسے ہمارا سردار کہے گا ہم ویسا کریں گے. ابو جہل چونکہ سردار مکہ تھا اس نے ان سب کو اکٹھا کیا. ان سب کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے بات رکھی کہ ہمارا تجارت کا رستہ یہی ہے, ہمارے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ اسی رستے سے آتی ہیں. اگر آج ہم نے ان کو نہ روکا تو کل یہ پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں. تو آج ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں, ایک ہی بار جیت کر جشن منا کر پھر ہی واپس جائیں گے. ابو جہل نے ان سب کو اکٹھا کر لیا. سب کو اکٹھا کر کے بدر کا رخ کیا. جب بدر کا رخ کیا تو بدر کا علاقہ جو ہے وہ دو طرح کا علاقہ ہے. آدھا علاقہ ریت والا ہے اور آدھا علاقہ جو ہے وہ پکی مٹی والا علاقہ ہے. ادھر پر ایک سوال بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے اتنی دور بدر کے مقام پر آ کر جنگ کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم پتہ نہیں تھا کہ قافلہ ہم سے آگے ہے یا ہم سے پیچھے ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تو ہم سے پیچھے ہوگا تو رستے میں جس جگہ پر ملے گا ہم اس کا تعاقب کر کے وہ جنگی سامان لے لیں گے. اور اگر ہم سے آگے ہوا تو بدر کا مقام ایک ایسا مقام تھا جہاں پر کنواں کی تعداد بہت زیادہ تھی, پانی وافر مقدار میں مل جاتا تھا اور جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ بھی آسانی سے مل جاتا تھا. اور اس جگہ پر میلے ٹھیلے وغیرہ لگا کرتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ وہاں پر ضرور رکیں گے, وہاں پر ہم ان کا تعاقب کر کے وہ جنگی سامان لے لیں گے. اس کے بعد ابو جہل جو ہے اپنا لشکر لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا. جب بدر پہنچا, بدر جو ہے ابو جہل نے
पक्की मिट्टी वाले इलाके पर पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया। जब पक्की मिट्टी वाले जगह पर पड़ाव डालने का हुक्म दिया, वहां पर जितने कुएं वगैरह थे उन सारे कुओं के ऊपर कब्जा कर लिया और कहा किसी को पानी नहीं देना। अगर कोई पानी लेने के लिए आए, अपनी मजबूरी जाहिर करे तो उसे पानी देकर उसके पीछे बंदा भेजना है ताकि पता चले कि वो कौन है। उसके बाद अबू जहल ने कुछ लोगों को वादियों में भेज दिया कि जाकर देखो कि वाकई वो मदीना वाले थे या कोई और लोग थे। वो जो बंदे वादियों में गए वो सहाबा किराम के हत्थे चढ़ गए। सहाबा किराम ने उनसे पूछा क्या मक्का वाले तुम इधर किधर घूम रहे हो? तो वो कहने लगे हम आए तो थे अपना काफिला बचाने के लिए, लेकिन हमारा काफिला बच के मक्का पहुंच चुका है, अब हम मदीने वालों के खिलाफ जंग करके वापस आएंगे। सहाबा किराम ने उनसे पूछा तुम्हारी तादाद कितनी है? तो वो कहने लगा कि ये बात मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद सहाबा किराम ने पकड़ा, मारा पीटा, पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। फिर आका सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर किया। आका सल्लल्लाहु ने बड़ी तदबीर के साथ उन्हें पूछा। आका सल्लल्लाहु ने मक्का वालों की तारीफें शुरू कर दी। जब तारीफें शुरू की तो वो बंदा खुश हो गया कि आका सल्लल्लाहु हमारी तारीफें कर रहे हैं। तो आका सल्लल्लाहु फरमाने लगे कि मक्का वालों तुम तो बहुत अय्याश लोग हो, बहुत गाना बजाना करते हो, बहुत खाते पीते हो। अच्छा चलो ये बताओ कि दिन में कितने ऊँट खा जाते हो? तो वो बंदा कहने लगा हम दिन में 10 ऊँट खा जाते हैं। आका सल्लल्लाहु सहाबा किराम से फरमाने लगे ये 900 से ज्यादा 1000 से कम लोग हैं, क्योंकि उस दौर के अंदर एक ऊँट 100 बंदा आराम से खा लेता था। उसके बाद आका सल्लल्लाहु सहाबा किराम को लेकर वहां से निकले। आका सल्लल्लाहु बदर पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ा लश्कर उनका पहले से मुंतजिर था। फिर आका सल्लल्लाहु ने रेत वाली जगह पर पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया। जब रेत वाली जगह पर पड़ाव डालने का हुक्म दिया तो सहाबा किराम खैमे लगाने लगे, तो खैमे लग नहीं रहे थे, क्योंकि आपको पता रेत के ऊपर बंदा खड़ा हो तो उसके अंदर फंस जाता है। तो इस वजह से फिर सहाबा किराम आका सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम खैमा लगाने के लिए कील या लकड़ी लगा रहे हैं तो वो लग नहीं रहा। फिर आका सल्लल्लाहु ने अपने रहमत वाले हाथ उठाए, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश नाज़िल फरमाई। उस रहमत की बारिश के 3 फायदे हुए। पहला फायदा उसका ये हुआ कि जो रेत वाला इलाका था वो सारा पक्का हो गया, रेत जम गई। दूसरा फायदा उसका ये हुआ कि अबू जहल का जो पक्की मिट्टी वाला इलाका था वहां पर कीचड़ बन गया, वो उसके अंदर फंस गया। और तीसरा फायदा उसका ये हुआ कि सहाबा किराम ने गड्ढे खोदकर अपने लिए पानी जमा कर लिया। उसके बाद जो है आका सल्लल्लाहु के लिए सहाबा किराम ने खजूर की छड़ियों का खैमा तैयार किया। अरबी में खजूर की छड़ी को अरीश कहा जाता है। आज उसी खैमे वाली जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद का नाम भी उस खैमे पर रखा गया, मस्जिद अल अरीश। इंशाल्लाह वहां पर पहुंचेंगे, नमाज अदा करेंगे। उसके बाद आका सल्लल्लाहु के लिए खजूर की छड़ियों का खैमा तैयार किया गया, क्योंकि रमजान का महीना था, गर्मी अरूज पर थी, तो इसलिए खजूर की छड़ियों का खैमा थोड़ा ठंडा होता है, तो इसलिए आका सल्लल्लाहु के लिए खजूर की छड़ियों का खैमा तैयार किया गया। उस खैमे की छत इतनी मजबूत बनाई गई कि कल को अगर जंग हो गई तो आका सल्लल्लाहु इसके ऊपर खड़े होकर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, हमारे काफिले की कमान संभालेंगे। उसके बाद आका सल्लल्लाहु के लिए खैमा तैयार हुआ। आका सल्लल्लाहु अपने खैमे में गए, रात को इशा की नमाज पढ़ के फारिग हुए तो आका सल्लल्लाहु के हाथ में खजूर की छड़ी है। आका सल्लल्लाहु बाहर तशरीफ लाए, आका सल्लल्लाहु मैदान की तरफ गए। मैदान की तरफ जाते हुए आका सल्लल्लाहु ने पहला निशान लगाया और साथ फरमाया इधर पर अबू जहल को मारा जाएगा, दूसरा लगाया इधर पर उतबा को मारा जाएगा, तीसरा लगाया इधर पर शेबा को मारा जाएगा, चौथा लगाया इधर पर वलीद को मारा जाएगा। इस तरह करते करते आका सल्लल्लाहु ने 12 निशानात लगाए। 12 निशानात लगाने के बाद आका सल्लल्लाहु वापस अपने खैमे में तशरीफ लाए। सारी रात सोए नहीं, इबादत में मशगूल रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह के हुजूर हाजिर रहे, अल्लाह पाक से दुआएं करते रहे। आका सल्लल्लाहु इतना रोए कि आका सल्लल्लाहु की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आका सल्लल्लाहु रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। सुबह फजर का वक्त हुआ, नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद जंग का माहौल बनने लगा। पहले दौर के अंदर जंगें जो थी वो 3 तरह की होती थी। पहला तरीका उसका होता था कि एक बंदा सामने आता, मुखालिफ पार्टी को आवाज लगाता कि मेरे मुकाबले में कोई है तो सामने आए, फिर जो हार जाता दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके जंग की एक तरतीब हुआ करती थी। दूसरा तरीका होता था कि सफ़े बनाकर जंग होती थी, यानी पहली सफ में मजबूत लोग, फिर उससे कमजोर, फिर उससे कमजोर, फिर उससे कमजोर। और तीसरा तरीका जो था वो था कि एकदम से किसी के ऊपर हमला आवर हो जाना।
لیکن اس جنگ کے اندر پہلی 2 ترتیبیں جو تھیں وہ برقرار نہ رہ سکی. جنگ شروع ہوئی، ادھر کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 انصار صاحب آئے. جب 3 انصار صاحب آئے تو مکہ والے کہنے لگے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ مہاجرین صحابہ کے ساتھ ہے، انصار کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں، لہذا مہاجرین صحابہ کو بھیجا جائے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ میں سے سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت علی کو بھیجا. جب یہ تینوں آئے، انہوں نے آتے ہی وار کیے، وار کرتے ہی عتبہ، شیبہ اور ولید کو واصل جہنم کر دیا. شیبہ نے پلٹ کر وار کیا، حضرت عبیدہ بن حارث کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، انہیں لڑنے میں مشکل ہو رہی تھی. حضرت علی جیسے ولید کو مار کے فارغ ہوئے، انہوں نے پلٹ کر ایک وار کیا اور شیبہ کو وہیں پر واصل جہنم کر دیا. اس طرح پہلے راؤنڈ کے اندر ان کے تینوں کے تینوں سردار مارے گئے. یہ تینوں وہی سردار تھے جو شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارا مال اور آدمی بچ کے مکہ پہنچ چکے، ہمیں جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم لوگ واپس جائیں گے. تو تینوں کے تینوں جب یہ سردار مارے گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے تینوں سردار مارے گئے تو وہ کہنے لگا کہ یہ ہماری ترتیب جو ہے یہ فیل ہو گئی، ہم لوگ ترتیب تبدیل کر کے پھر جنگ کریں گے، صفے بنا کر جنگ کریں گے. ادھر صفے بننے لگی. وہ چھوٹی عمر کے صحابی رسول جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا، ایک صحابہ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک صحابہ کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کیا چچا جان ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ بچے تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم مدینہ سے آئے ہی اس لیے تھے کہ ابو جہل جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، ہم اسے واصل جہنم کر کے پھر ہی واپس جائیں گے. اتنے میں دوسرے بھائی نے سوال کر دیا کہ چچا جان آپ بتلاؤ تو صحیح ان میں سے ابو جہل ہے کون سا؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ میں نے سامنے لشکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فلاں لباس کے اندر، فلاں گھوڑے پہ، فلاں شکل والا جو بندہ صفے درست کروا رہا ہے وہی ابو جہل ہے. صحابہ کرام فرماتے میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ ان دونوں بھائیوں نے دوڑ لگا دی. جب دوڑ لگائی آپس میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بڑے بھائی تمہارا قد بڑا ہے، تم ابو جہل پر حملہ کرنا، میرا قد تھوڑا چھوٹا ہے، میں اس کے گھوڑے پر حملہ کروں گا. جب ان دونوں بھائیوں نے جاتے ہی ابو جہل پر حملہ کیا تو ابو جہل نیچے گر گیا. جب ابو جہل نیچے گرا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے تلوار کا ایک وار کیا اور حضرت معاذ کا بازو کاٹ دیا. جب حضرت معاذ کا بازو کٹا وہ بھی پورے طریقے سے جسم سے الگ نہیں ہوا تھا. حضرت معاذ جو تھے وہ لڑتے رہے جنگ کرتے رہے، لیکن وہ بازو جو تھا انہیں تکلیف دینے لگ گیا، درد کرنے لگ گیا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر اپنے جسم سے الگ کر دیا اور ساتھ فرمایا میں آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میرے آقا کا دشمن ابھی زندہ ہے. اس کے بعد حضرت کرام ہر دور کا کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فرعون جو تھا وہ ابو جہل تھا. یہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ جب اس کا گلا کاٹنے لگے تو یہ کہنے لگا میرا گلا، میری گردن تھوڑی لمبی کر کے کاٹنا، اگر تمہارا نبی میرا سر لے کر کسی کے پاس انعام کے لیے جائے تو اسے پتہ چلے کہ یہ مکے کے سردار کا سر ہے. اس کے بعد جب ابو جہل مارا گیا تو مکہ والوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بڑا چیف سردار بھی مارا گیا، وہ سارے ایک دم سے بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. جب ایک دم سے بکھلاہٹ کا شکار ہوئے تو وہ سارے ایک دم سے حملہ آور ہو گئے. جب سارے ایک دم سے حملہ آور ہوئے ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ تو 1000 کا لشکر ہے، میرے پاس تو صرف 313 لوگ ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ دوبارہ اٹھائے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ پاک سے دعا کی اے میرے مالک، میرا کل سرمایہ، میری کل جائیداد یہ 313 لوگ ہی ہیں، اگر آج یہ 313 لوگ نہ رہے تو کل قیامت کرو تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. اس پوری جنگ کا حوال قرآن پاک سورہ انفال کے اندر موجود ہے، آپ کسی بھی مفسر کی تفسیر نکال کر اسے پڑھ سکتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں مختصراً بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ بھی آ جائے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے. 2 جگہ پر ارشاد ہے فرشتوں کے اترنے کا. ایک جگہ پر ہے کہ 1000 کا لشکر آیا، دوسری جگہ پر ہے کہ 5000 کا لشکر آیا، یعنی 1 سے 5000